بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور، اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے قسم طور کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت والطور مکی صورت ہے۔ فرمایا والطور، قسم ہے طور کی۔ طور کا لغوی معنی جو بھی ہے، یہاں اس کا مطلب ہے کوہ طور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والطور پڑھ کے فرماتے تھے جبل، اس کا معنی ہے پہاڑ۔ مستدرک حاکم 3992۔ آگے چلے جی۔ وکتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ جی، لکھی ہوئی کتاب، مستور، سطروں والی کتاب۔ جی فی رق منشور، کشادہ ورق میں۔ جی، رق کاغذ کو کہتے تھے، منشور کھلا۔ رق اصل میں اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، کاغذ کی ابتدائی شکل رق تھی۔ وہ تھا چمڑا، چمڑے کو کھرچ کے اتنا باریک کر دیا جاتا تھا کہ وہ کاغذ جتنا باریک ہو جاتا تھا، اور وہ اس کاغذ سے بہت مضبوط ہوتا تھا، چونکہ بیسیکلی تو وہ چمڑا ہوتا تھا، اور وہ لپیٹا اور فولڈ اور رول کیا جا سکتا تھا۔ اسے رق کہتے تھے۔ اور منشور اس کا معنی ہے وسیع، کھلا، نشر کیا ہوا، پھیلایا ہوا۔ آگے چلیے جی۔ والبیت المعمور، اور قسم بیت المعمور کی۔ بیت معمور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف والی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ثم رفع لی البیت المعمور، پھر مجھے بیت المعمور تک اٹھایا گیا، اوپر لے جایا گیا۔ فسألت جبریل، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا جگہ ہے؟ فقال ھذا البیت المعمور، یہ بیت المعمور ہے۔ یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ اور اذا خرجوا لم یعودوا الیہ، جب نکل جاتے ہیں تو دوبارہ کسی کی باری نہیں آتی۔ بخاری 3207 3207۔ حضرت خالد بن عرعرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا مل بیت المعمور، بیت المعمور کیا ہے؟ فرمایا بیت فی السماء یقال لہ دراح، آسمان میں یہ ایک گھر ہے جسے دراح کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ بِحِيَالِ الْكَعْبَةِ مِنْ فَوْقِهَا، یہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں اس کے اوپر واقع ہے۔ حرمتہ فی السماء کحرمت البیت فی الارض، اس کی آسمان میں وہی شان ہے جو زمین پر کعبہ کی شان ہے۔ اور اس میں 70,000 فرشتے روزانہ پڑھتے ہیں، اور ان میں سے کسی کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ ابن جریر 25,000 25000۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی۔ اونچی چھت، سقف چھت کو کہتے ہیں، مرفوع رفع کی گئی، اونچی۔ اس کی تفسیر میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ سقف مرفوع سے مراد آسمان ہے، یہ جو تمہارے اوپر اونچی چھت ہے تو یہ مراد آسمان ہے۔ مستدرک حاکم 3794 3794۔ آگے چلیے جی۔ والبحر المسجور، اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی۔ جوش مارتا ہوا سمندر، سمندر میں وہ جو لہریں اٹھتی ہیں اور طوفان اٹھتے ہیں، اس کی کوئی پیمائش، کوئی حد کسی کو خاص پتہ نہیں کہ یہ کس حد تک اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اور لہریں کبھی سلو ہیں، کبھی فاسٹ ہیں، کبھی نیچی ہیں، کبھی اونچی ہیں، اور ایک ایک لہر ایسے لگتا ہے کہ یہ پہاڑ کے قد کے برابر اونچی چلی گئی ہے۔ اگر ساحل سمندر پر جا کر دیکھنے کا موقع ملا ہو تو لہروں کو واقعی پہاڑوں کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور یہ تو وہ ہوتا ہے جو ہمارا ساحل ہے، جس کو ہم جانتے اور آنکھوں سے اس کو آبزرو کرتے ہیں۔ تو سمندر کے دور دراز علاقوں کے اندر اور پوری دنیا کے سمندروں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے جی۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ یہ قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، والطور سے شروع ہو رہی ہیں، اور کتاب مستور کی قسم، رق منشور کی قسم، بیت معمور کی قسم، سقف مرفوع کی قسم، یہ بحر مسجور کی قسم، 6 قسمیں اٹھا کر اب جواب قسم ہے تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ آگے چلی جی۔ ما له من دافع، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ یہ اس عذاب کی فردر ڈیٹیل ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ۔
حضرت محمد بن جبیر اپنے والد سے جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا. وذالک اول ما وقر الایمان فی قلبی. اس سے پہلے فرماتے ہیں میں کافر تھا، میں نے پہلی بار حضور سے یہ قرآن سنا اور آپ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، تو جیسے ہی میں نے سنا میرے اندر ایمان نے اپنی جگہ بنا لی. یہ ان کے مسلمان ہونے کا سبب بنا. صرف قرآن سن کر ایمان لے آئے. بخاری 4023 4023. یوم تمور السماء مورا. جس دن آسمان سخت تھر تھرائے گا. جی، سخت تھر تھرائے گا، لرزے گا. جی. وتسیر الجبال سیرا. اور پہاڑ بڑی تیزی سے چلیں گے. جی، پہاڑ چلنے لگیں گے. آج بعض جگہ پہ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے دیوار چلائی تھی. یہ بھی ایک عجیب ہی بات ہے. میں پتہ نہیں کتنی جگہ پہ یہ سن چکا ہوں کہ سارے دادا جی نے دیوار چلائی سی. بہت واقعی بہت زیادہ تعداد میں یہ میں ہو سکتا ہے کہ سب نے چلائی ہو. بہرحال اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن پہاڑ چل پڑے. آگے چلی جائے. فویل یومئذ للمکذبین. تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. الذین هم فی خوض یلعبون. جو لوگ بیہودہ مشغلے میں کھیل رہے ہیں. خوض بیہودہ اور فضول قسم کی سوچیں، مشغلے. یلعبون کھیل رہے ہیں. لعب کھیل کود کو کہتے ہیں. جی. یوم یدعون الی نار جہنم دعا. جس دن دھکیل کر نارے جہنم کی طرف لائے جائیں گے. دھکے دے دے کر جہنم کی طرف پھینکے جائیں گے. جی. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. یہ ہے جہنم کی وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. تو کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھتے؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. اس میں داخل ہو جاؤ، پھر چاہے صبر کرو یا نہ کرو تم پر برابر ہے، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے. ان المتقین فی جنات و نعیم. بے شک متقی لوگ جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. خوش ہو رہے ہوں گے اپنے رب کی عطاؤں سے اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. کھاؤ اور پیو خوب مزے سے ان نیکیوں کے بدلے میں جو تم کرتے تھے. متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. وہ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم انہیں زوجیت میں دیں گے گوری کشادہ چشم عورتیں. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے ہم ان کے لیے کچھ کمی نہ کریں گے. ہر کافر آدمی اپنے اعمال میں گروی ہے. ہر کافر اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے. کل امرئ بما کسب رہین. اس کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کا بوجھ اس پر نہیں ڈالا جائے گا. جو بھی عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، اس کے اپنے اعمال کی وجہ پر ہوگی. کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا. لا يحمل علیہ ذنب غیرہ من الناس. کسی بندے پر لوگوں میں سے کسی دوسرے انسان کا بوجھ لاد نہیں دیا جائے گا. یہ اشارہ میں اس طرف کرنا چاہتا ہوں کہ شفاعت اور چیز ہے اور اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے گروی پڑے ہونا یہ اور چیز ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور ہم انہیں مسلسل پہنچاتے رہیں گے ہر قسم کے میوے اور گوشت جس قسم کا وہ چاہیں گے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. وہ جنت میں جام شراب کے لیے ہنسی خوشی ایک دوسرے پر جھپٹتے ہوں گے، اس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ کا کام. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ. اور ان کے خاص غلام خدمت کے لیے ان کے گرد پھرتے ہوں گے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پرسش احوال کریں گے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں اپنے گھر والوں میں خوف زدہ رہتے تھے.
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچایا۔ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم بے شک ہم اس سے پہلے اسے پکارتے تھے، یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون تو آپ نصیحت فرماتے رہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون کیا منکرین کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہمیں ان پر حوادث روزگار کا انتظار ہے۔ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين فرما دیجئے انتظار کرتے رہو تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرهم أحلامهم بهذا ام هم قوم طاغون کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں یا وہ سرکشی کرنے والے لوگ ہیں؟ ام يقولون تقبله بل لا يؤمنون کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے بلکہ وہ مومن نہیں؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ تو انہیں چاہیے کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی بات لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون کیا وہ کسی شے کے بغیر پیدا کیے گئے یا وہ خود خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے؟ ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہی ان پر مسلط ہیں؟ ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں تو ان کے سننے والے کو چاہیے کہ وہ روشن دلیل لائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ان چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اپنی طاقت دیکھو، اپنی اوقات دیکھو، دنیا کا نظام دیکھو، اس کے اندر تمہارا رول اور کردار اور قدرت کیا ہے وہ دیکھو، تم کس قدر بے بس ہو وہ دیکھو، اس چلانے والا آخر کوئی اور ہے، اس پہ غور کرو۔ یہ ساری آیتوں کا مفہوم یہ ہے۔ اس لیے ان آیتوں کے ایک ایک جملے کی وضاحت کی کوئی خاص ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ آپ پڑھتے گئے، میں سنتا گیا اور آپ بھی سنتے گئے، تو ساری باتوں کا معال اور مفہوم یہ بنتا ہے۔ آگے چلیے۔ ام له البنات ولکم البنون کیا اس کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون کیا آپ ان سے کچھ اجرت طلب فرماتے ہیں کہ وہ چٹی کے بوجھ میں دبے جاتے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون کیا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون یا وہ فریب دینا چاہتے ہیں تو کفر کرنے والے خود ہی اپنے دام فریب میں مبتلا ہیں۔ ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ اللہ اس سے پاک ہے جسے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تہ بتہ بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ تو آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پالیں جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ جس دن ان کا مکر ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور بے شک ظالموں کے لیے اس عذاب آخرت سے پہلے ایک اور عذاب ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ عذاب آخرت سے پہلے ایک عذاب، یہ عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے اور دنیا کے اندر ان کی ذلت اور رسوائی بھی ہو سکتی ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ اور اے محبوب آپ اپنے رب کے فیصلے پر ٹھہرے رہیں تو بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے جب آپ کھڑے ہوں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور کچھ رات میں اس کی پاکی بیان کریں اور صبح کو ستارے چھپتے وقت۔ یہ جو دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 48 اور 49، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، جو کچھ حکم ملتا ہے اس پر ڈٹ جائیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ ہر وقت ہماری نگاہ قدرت میں ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز اور محبوبیت کی انتہا ہے۔ اللہ فرمانے محبوب آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔
احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ تو خیال رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صوفیاء نے اس کو مراقبہ احسان قرار دیا ہے، احسان کا مراقبہ۔ احسان کے دو درجے ہیں، ایک یہ کہ تم اللہ کو جیسے دیکھ رہے ہو، اور یہ تو چونکہ اس کا تو حق ادا نہیں ہو سکتا، تو پھر آسان یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت جو صوفی اس خیال میں ہے وہ حضوری والا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ کو دیکھ رہا ہے وہ عاشق ہے، جسے اللہ دیکھ رہا ہے وہ محبوب ہے۔ تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں سوچوں، تصور قائم کروں، مراقبہ کروں، ہر وقت یہ گمان رکھوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ کر کے دیکھیں، خدا کی قسم بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ خدا کی قسم یہ بندہ سوچ کے چل رہا ہو نا، تو سامنے پہاڑ آ جائے، بس آ جائے، ٹرک آ جائے، ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ جو بندہ اس فکر کو قائم کر کے چل رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، اور اس کیفیت والا بندہ دراصل محبوبیت میں ہوتا ہے۔ اور ہم تو تکلف کریں گے، تصور کریں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں خود فرما دیا، اے میرے محبوب آپ یہ تکلف نہ کریں کہ آپ سوچیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انک بأعیننا، ہم خود اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت آپ کو دیکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبحہ وادبار النجوم، 3 وقت بتائے۔ جب آپ اٹھیں، رات کے کسی بھی وقت جاگیں تو اللہ کی تسبیح بولیں۔ اور چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھتے تھے تو بہت زیادہ وہ دعائیں ہیں، اور کئی حدیثوں میں وہ دعائیں، کبھی آپ نے کچھ پڑھا، کبھی آپ نے کچھ پڑھا، کبھی آپ نے کچھ پڑھا۔ کہیں ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہیں اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں جو حضور کے پاس رات کو ہوتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اس قسم کی باتیں روایت کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے یہ پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے متعدد دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، کم از کم ایک دعا تو ہم بھی یاد کر لیں نا کہ رات کو حضور کیا پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ صاحبزادہ حبیب نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ کبھی کبھی شفقت فرمائیں تو بڑی دیر تک بات فرماتے ہیں۔ تو ایک دن مجھے فرمانے لگے، یہ سیال شریف میں حضرت خواجہ حمید الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد ہیں۔ یہ ایک دن فرمانے لگے کہ میں نے وہ ساری دعائیں یاد کی ہوئی ہیں جو حضور رات کو پڑھتے تھے۔ سبحان، متقی آدمی ہے نا، ان کی صحت کا کچھ مسئلہ بنا ہوا ہے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ رات کو اٹھ کے رب کی تسبیح کریں، اور ادبار النجوم، اور جب ستارے پیٹھ پھیریں تو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ستاروں کا پیٹھ پھیرنا یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب صبح کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس وقت ستارے پیٹھ پھیر رہے ہوتے ہیں۔ ترمذی 3275 3275۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ان عبادہ بن الصامت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادہ بن صامت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا من تعارى من اللیل، جو رات کو اٹھا، فقال، اور اس نے یہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہاں تک پڑھا۔ پھر اس نے، یہ تو اللہ کی حمد و ثنا تھی، تسبیح تھی، پھر اپنے لیے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما۔ یا اس کے علاوہ جو بھی یہ پڑھنے کے بعد کسی بندے نے اللہ سے دعا مانگی، استجیب لہ، تو اس کی وہ دعا قبول ہوگی۔ اب یہی کافی ہے ہم جیسے کمزوروں کے لیے، لیکن آقا نے مزید ارشاد فرمایا فَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اور اگر بندے نے اٹھ کے یہ سب کچھ کر کے پھر وضو کیا اور تہجد بھی پڑھے تو اس کے تہجد قبول ہیں۔ بخاری 1154 1154۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔